السلام علیکم۔ قرآن کریم کی سورہ محمد کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ نے سورہ محمد مسلمانوں کو عذاب سے کیسے ڈرایا ہے، تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا تو اللہ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے اور اللہ کی کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے برحق ہیں کہ جس نے ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور انہیں نیک بنا دیا۔ یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حال بیان فرماتا ہے، بس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنوں کو اڑا دو، جب ان کو خوب قتل کر لو اور ان میں سے جو زندہ بچ جائیں تو ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے انہیں چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، جب تک کہ برید مقابل لڑائی کے دوران ہتھیار رکھ دے۔ یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طریقے سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں ایک کو دوسرے سے ٹکرا کر آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تو اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو درست اور سیدھے راستے پر چلائے گا اور ان کو بہشت میں کہ جس سے ان کو پہلے ہی واقف کر دیا ہے داخل کرے گا۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا۔ تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلے پھرے نہیں؟ تو دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، کہ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، اور اسی طرح ان کافروں کو بھی سزا ملے گی۔ یہ اس وجہ سے کہ ایمان والوں کا اللہ سرپرست ہے اور کافروں کا ہرگز کوئی سرپرست نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ضرور ان باغوں میں پہنچائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں بے چین اور اس طرح بے فکری کھاتے پیتے میں جیسے چار پائے کھاتے پیتے ہیں، اور آخر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اور جس بستی سے تم کو لوگوں نے نکال دیا اس سے زور میں کہیں بڑھ چڑھ کر بہت سی بستیاں تھیں کہ جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تو ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوا۔ تو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کی بدکاریاں اسے بھلی کر کے دکھائی گئی ہوں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتے ہوں؟ جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں ذرا بو نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ تک نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت ہے، اور صاف و شفاف میوے ہیں اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ بھلا یہ لوگ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو کیا وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ اور اے رسول، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سن سنا کر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو جن لوگوں کو علم قرآن دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کیوں بھائی ابھی اس شخص نے کیا کہا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے کفر کی علامت مقرر کر دی ہے اور یہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہی ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید ہدایت کرتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان پر ایک بارگی آ جائے تو اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، تو جس وقت قیامت ان کے سر پر آ پہنچے گی پھر انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکتی ہے؟ تو سمجھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور ٹھہرنے سے خوب واقف ہے۔ اور مومنین کہتے ہیں کوئی سورہ کیوں نازل نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی صاف صریح معنوں کا سورہ نازل ہوا اور اس میں جہاد کا بیان ہوا تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی چھائی ہو، کہ ان کی آنکھیں پتھرا جائیں
اور ان پر وائے ہو۔ ان کے لیے اچھا کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات ہے۔ جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہے تو ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ منافقوں، کیا تم سے کچھ دور ہے کہ اگر تم حاکم بنو تو روئے زمین میں فساد پھیلانے اور اپنے رشتے ناتوں کو توڑنے لگو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور گویا خود اس نے انہی کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ رائے ہدایت صاف صاف ہونے کے بعد بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پھر گئے، شیطان انہیں بتیں دے کر ڈھیل دے رکھی ہے اور انہی کی تمناؤں کی رسیاں دراز کر دی گئی ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے بیزار ہیں۔ یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری ہی بات مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔ تو جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ ان کے چہروں پر اور ان کے پشت پر مارتے رہیں گے۔ یہ اس سبب سے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے اس کی تو یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، اور جس میں اللہ کی خوشی ہے اس سے بیزار ہیں، تو اللہ بھی ان کی کارسارتانیوں کو عکارت کر دیا۔ کیا یہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ دلوں کے کینوں کو بھی کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اگر ہم چاہتے تو ہم تمہیں ان لوگوں کو دکھا دیتے تو تم ان کی پیشانی ہی سے ان کو پہچان لیتے، کہ تم انہیں ان کے انداز گفتگو سے ہی ضرور پہچان لوگے، اور اللہ تو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور تم لوگوں کو ضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں جو لوگ جہاد کرنے والے اور تکلیف جھیلنے والے ہیں ان کو دیکھ لیں اور تمہاری حالات جان لیں۔ بے شک جن لوگوں پر دین کی سیدھی راہ صاف ظاہر ہو گئی اس کے بعد انکار کر بیٹھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، اور وہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ بے شک جو کافر ہو گئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی دعوت نہ دو جبکہ تم پر غالب ہو ہی، اور اللہ ہی تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز تمہارے اعمال کے ثواب کو کم نہ کرے گا۔ دنیاوی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو تمہارے اجر عنایت فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے سورہ محمد جس کے بارے میں آج ہم نے ذکر کیا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم پھر سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ویڈیو کو اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔